إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان مبارک کے روزے اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہیں، جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو آپ نے سن رکھی ہے اور بار بار سنتے ہوں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کے 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، جو 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں۔ اور ستون آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پایا یا کھمبا ہوتا ہے جس کے اوپر عمارت قائم کی جاتی ہے، اور وہ اس عمارت کے لیے بنیاد اور سہارے کا کام دیتا ہے کہ اگر اس پائے کو، اس کھمبے کو، اس ستون کو نیچے سے گرا دیں تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے یا اس کا ایک حصہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حصی عمارت کے لیے ستون کا یا دیواروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جن کے اوپر چھت رکھی جاتی ہے تو عمارت مکمل ہوتی ہے، اسی طرح معنوی چیزوں کی بھی ایک عمارت ہوتی ہے، اس کے بھی ستون ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارے کے طور پر اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے اسلام کے ان ارکان کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ان ارکان سے دستبرداری، اعراض، غفلت اور انہیں پس ڈالنا گویا عمارت اسلام کو زک پہنچانے اور منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں مختلف پیرایوں میں بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی تاکید اور تکرار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ہم نے عرض کی تھیں۔ کسی چیز کی فضیلت و اہمیت اور اس کی افادیت ذکر کرنے کا مقصد دل میں اس کا شوق اور جذبہ اور رغبت پیدا کرنا اور ہمت بڑھانا ہوتا ہے۔ کبھی اس چیز کی قدر و منزلت بیان کرنا ہوتا ہے،
اور کبھی اس سے اقامت حجت قائم کرنا بھی ہوتا ہے، اور یقیناً اعمال کے فضائل اور اجر و ثواب سن کر مسلمان کے دل میں اس عمل کے لیے ایک طبعی میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے جو فضیلت و اہمیت بیان کرنے پر بھی مقدم ہے، نیکی کی ترغیب اور آمادگی پیدا کرنے کے لیے طاقتور اور مضبوط ترین محرک ہے، اور وہ ہے ایمان کے دل میں ایمان کو راسخ کرنا، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کی قوت و طاقت کے دنیاوی اور اخروی بہت سے فائدے ہیں۔ ایمان کی طاقت انسان کو بزدلی، مایوسی اور ذہنی دباؤ سے بچاتی ہے، آدمی کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، توکل پیدا کرتی ہے، کسی عمل کے لیے جذبہ اور ہمت اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی قوت سے انسان کو دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمان کی قوت کے اخروی بھی بہت سے فوائد ہیں، اور سب سے بڑی چیز ان میں سے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام اپنے ایمان کی صحت و سلامتی اور قوت و طاقت کی طرف توجہ دینے کا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تعلیم سے بھی مقدم ہے کہ پہلے ایمان کو طاقتور کیا جائے، مضبوط کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزازرہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہوا کرتے تھے، ہم بڑے طاقتور نوجوان تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر اس کے بعد قرآن سیکھا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا۔ ثم تعلمنا القرآن، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، پھر اس قرآن سیکھنے کے ساتھ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہاں ایمان سیکھنے سے مراد محض ایمان کا زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت، آخرت کا یقین، تقوی، خوف، رجا، یعنی اللہ کا ڈر اور اس سے امید، اخلاص اور اخلاق کی اصلاح وغیرہ سیکھنا مراد ہے۔ یعنی پہلے دل کی تربیت اور عقیدہ توحید مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ احکام پر عمل کرنے سے پہلے دلوں کو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بہتر انداز سے عمل کر سکیں، اور جب دل مضبوط ہو گئے تو احکام اسلام، نماز، روزہ، جہاد اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سمجھنے، انہیں قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا علم محض انتقالی معلومات نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے ہے، اور عمل کے لیے پہلے عقیدہ اور ایمان مضبوط کرنا ضروری ہے، اور تزکیہ و تربیت اور اصلاح نفس کرنا ضروری ہے۔ یہی منہج ربانی ہے، اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اور یہی انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ سرسری اور ظاہری تعلق کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، صرف تجوید یا حفظ کر لینا، بلکہ ایمانی کیفیت کی تازگی اور مضبوطی ضروری ہے۔ بغیر ایمان کی مضبوطی کے، تقوی و للہیت کے، خشوع اور خضوع کے، محض علم کی کثرت و بہتات انسان کے کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے ایمان سیکھنے کا مطلب دلوں کی اصلاح ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اور یقین اور اخلاص پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اس کے احکام سیکھنا ہے، اور انہیں اپنی جسم پر، اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لقد عشنا برہۃ من دہرنا، ہم نے ایک طویل عرصہ اس طرح گزارا کہ وَإِنَّ أَحَدًا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، کہ ہم میں سے ہر شخص کو کہ جس کو پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا اور پھر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وَتَنزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَ وَحَرَامَهَا، اور ہم میں سے جس شخص کو پہلے ایمان دیا جاتا پھر قرآن کی تعلیم دی جاتی تو پھر وہ قرآن پاک کے حلال اور حرام کے احکام سیکھتا۔ وَمَا يَنبَغِي أَن يُوقَفَ عِندَهُ فِيهَا، اور وہاں کہاں کہاں رکنا ہے، کس بات سے باز رہنا ہے، یہ بھی سیکھا جاتا۔ کما تعلمون انتم القرآن، جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو پھر ہم اس طرح قرآن سیکھتے پہلے ایمان سیکھنے کے بعد۔ ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن، پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہیں پہلے قرآن سکھایا جاتا، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، تو وہ شروع سے آخر تک سارا قرآن پڑھ جاتا، ما يدري ما أمره ولا زاجره، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن پاک اسے کیا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے روک رہا ہے۔ ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، اور نہ اسے معلوم ہوتا کہ قرآن پاک میں کہاں رکنا ہے۔ ينثر نثر دقل، اور وہ جو ردی کھجور کی طرح اس کو پھینکتا جاتا ہے، پھیلاتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ معنی یہ کہ ایمان کی مضبوطی، تزکیہ نفس اور تربیت کے بغیر اسلام کے احکام و اوامر پر عمل کرنا محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ حقیقی حلاوت، استقامت اور گہرا فہم صرف قوی ایمان اور تربیت کے نتیجے میں ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی سے عبادت میں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے، جو صرف ظاہر پر عمل کرنے سے نہیں ملتی۔ تربیت کے نتیجے میں احکام الہی پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی کمی اور زیادتی کی جو ایک حقیقت ہے، دین کے احکام کو سمجھنے کی صلاحیت میں تبدیلی لاتی ہے۔ ایمان کی تجدید اور تربیت انسان کو نفاق سے پاک کرتی ہے۔ ایمان کے بغیر احکام پر عمل صرف جسمانی حرکات بن کر رہ جاتا ہے، جس میں روحانیت نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ تربیت کے فقدان سے عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دین کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کی مضبوطی، قوت ایمانی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے ایک بنیاد ہے، اور تزکیہ و تربیت اس بنیاد کو عمارت کے دیگر اجزاء کے ساتھ اس طرح جوڑتا ہے کہ عمارت کا ہر حصہ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یکجان ہو کر کام کرتا ہے۔ اس کے بغیر عمل کا کوئی معیار جو ہوتا ہے تو وہ انتہائی سطحی ہوتا ہے، ایک سرسری ہوتا ہے، ظاہری سا عمل ہوتا ہے، غرضے کہ احکام الہی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے پہلے ایمان کی صحت و سلامتی اور قوت و طاقت کا اہتمام اور دستیابی کا عمل ایک لازمی امر ہے۔ یعنی آپ احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ایک لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے زمین میں بیج بونے سے پہلے ہل چلانا، مٹی کو نرم کرنا، بھل یعنی زرخیز مٹی اس میں ڈالنا، بیج کے اگاؤ اور اچھی فصل کے لیے بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ یہ عمل مٹی کی سختی کو دور کر کے جڑوں کو پھیلنے میں مدد دیتا ہے اور پودوں کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہی اسلام میں بھی احکام اسلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کو
آسان بنانے اور دل کے ذوق و شوق اور جذبہ و ولولہ کے ساتھ، مسرت و بشاشت کے ساتھ اور نشاط و مستعدی کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے تزکیہ و تربیت کے ذریعے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنانا لازمی اور ضروری ہوتا ہے اور ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کے لیے اسلام نے قوت ایمانی کو ہی بنیاد بنایا ہے، جیسے کہ وہ حدیث آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور دیگر اذکار کیے، راتوں کا قیام، تو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث میں جو ایمان کا ذکر آیا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ روزے رکھے اسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو چاہیے، کیونکہ یہ بات پہلے ہی طے شدہ ہے کہ روزے ہیں ہی مسلمانوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ روزے رکھنے والا مسلمان ہوگا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پھر اس کے باوجود ایمان کا ذکر کرنے کا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ روزے رکھے اسے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک مطلب اور مفہوم علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ رمضان کی فرضیت کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے روزے رکھے، اس کے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے روزے رکھے، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، بلکہ اس میں اخلاص ہو، تواضع ہو، عاجزی اور انکساری ہو، جو کہ عبادات میں مطلوب اساسی ہے۔ یعنی اخلاص عبادت میں ایک بنیادی اور لازمی شرط ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت قبول ہو۔ عبادت کی روح اور جوہر ہے۔ عبادت کا لغوی معنی میں ہی خضوع اور تذلل ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ خضوع اور تذلل، عاجزی اور انکساری بدنی عبادت ہے، اور قلبی عبادت بھی ہے۔ انسان اپنے جسم کے سب سے عزیز، سب سے معزز اور محترم اور شرف والا جو عضو ہے، اس کی پیشانی اسے سجدے کی شکل میں اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے، اور دوسری طرف دل میں اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا اقرار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار و اعتراف ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا منظر ملاحظہ کیجیے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سواری کا جو کجاوا تھا پھٹا پرانا، بسیدہ، وقطیفۃ تساوی 4 درہم او لبساوی، اور اس کے اوپر جو کپڑا رکھا جاتا ہے، چادر رکھی جاتی ہے، وہ بھی اتنی سستی اور بسیدہ سی کہ اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے اس ایسی سواری پر سوار ہو کر پہلے ہی عاجزی ہے، تو پھر فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ، کہ اللہ ہی ایسا حج ہے جس میں نہ ریاکاری ہے نہ شہرت ہے۔ تو غور کیجئے کہ عبادات میں کس طرح ہر پہلو سے تواضع ہے، عاجزی اور انکساری ہے، ظاہری حالت، قلبی کیفیت اور زبانی اقرار و اعتراف، سب کے سب عاجزی کا مجموعہ ہے، اور عبادات کے لیے حقیقت میں انسان سے کچھ ایسی ہی کیفیت مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ذاتی تواضع اور عاجزی اور انکساری کے اظہار کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی اسی نہج پر ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا کام لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو تزکیہ و تربیت کے ذریعے انسان عبادات کے آداب سیکھتا ہے، حتیٰ کہ بندگی کے اعلیٰ ترین درجہ احسان پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت پیدا کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہوا، اور یہ توجہ اور حضور قلبی کی بلند ترین کیفیت ہے۔ حضور قلب یہ ہے کہ نماز یا کسی بھی عبادت کے دوران دل اور دماغ کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یکسو ہونا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن میں نصیحت اس کے لیے ہے جو صاحب دل ہو، جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو، او القی السمع، کان لگا کر سنیں، یعنی غور اور توجہ سے سنیں نصیحت کو، وہو شہید، اور موجود ہو۔ موجود کا معنی یہ ہے کہ وہ دل اور دماغ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ موجود ہو، یہ نہیں کہ بیٹھا تو یہاں ہے مگر توجہ اس کی کہیں اور ہے، یعنی حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، نصیحت کو توجہ سے سنیں اور دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو۔ بے توجہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتی، اور ایسی عبادت اس اجر و ثواب سے محروم رہتی ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس حالت میں، اس انداز میں، اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان العبد لا یصلی الصلاة ما یکتب له منها الا عشرها، کہ بس اوقات، بلکہ اکثر ایسے ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب اسے ملنا چاہیے 100% وہ نہیں ملتا، بلکہ کہہ لیے کہ عشرها، اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، تسعها 9واں ملتا ہے، ثمنها 8واں ملتا ہے، سبعها 7واں ملتا ہے، سدسها 6واں ملتا ہے، خمسها 5واں ملتا ہے، ربعها 4واں ملتا ہے، ثلثها 3واں ملتا ہے، ونصفها اور آدھا ملتا ہے۔ یعنی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کسی کو 100% ثواب نہیں ملتا، 10واں حصہ مل گیا، 8واں مل گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ عدم توجہ کی وجہ سے ہے، خشوع اور خضوع کے فقدان کی وجہ سے ہے، ایمان کی کمزوری، عدم تربیت اور عدم اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اگر آدمی عبادت کی ادائیگی کو بطریق احسن ادا کرنے کی فکر رکھتا ہو تو پھر اس کے مطابق سعی و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جن کو اپنی عبادت کی اصلاح کی اور ان میں حسن و خوبی پیدا کرنے کی اور قبولیت کی فکر ہوتی ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آئیے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الطائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنایا، گورنر بنایا، جعل یارد لی شیء فی صلاتی حتی ما ادری ما اصلی، تو مجھے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آنے لگے، حتیٰ کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کتنا پڑھا ہے۔ فلما رأیت ذلک رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنی یہ کیفیت دیکھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سفر کر کے حاضر ہوا آپ کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، فقال ابن ابی العاص، ابن ابی العاص ہونا، قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے اس کیا ہاں اللہ کے رسول میں ہی ہوں۔ قال ما جاء بک، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ عرض لی شیء فی صلواتی حتی ما ادری ما اصلی، کہ مجھے نمازوں میں
ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، حتیٰ کہ اس شدت سے آتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ قال ذلک الشیطان ادنو، فرمایا یہ شیطان ہے، ذرا قریب آ جاؤ۔ فدنوت منہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ فجلست علی صدور قدمی، میں اپنی پاؤں کی انگلیوں کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی پاؤں کی انگلیاں آگے کو ٹیڑھی کر کے تو ایڑیوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ قال فضرب صدری بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ مبارک دستے مبارک سے تھپتھپایا۔ وتفل فی فمی، اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن پھینکا۔ وقال اخرج عدو اللہ، اور شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے دشمن نکل جا۔ ففعل ذلك 3 مرات، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ ثم قال الحق بعملک، اور پھر فرمایا مجھے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ فقال عثمان، تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلعمری، اللہ کی قسم، ما احسبہ خلصنی بعد، مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی تنگ کیا ہو یا مجھے آ کر میرے قریب پھٹکا ہو۔ اس کے بعد تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اندازہ کیا کہ صحابہ کرام عبادات کو بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ اور کتنے فکر مند ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک علاقے کے گورنر ہو کر اور طائف سے مدینہ پہنچنا ان دنوں تو آسان نہیں تھا، اور پھر صرف اس مسئلے کے لیے کہ میری نمازوں میں وسوسے آتے ہیں میں کیا کروں۔ اب اس کے بعد اور چیز کیا رہ جاتی ہے، صرف یہ کہ ہم اپنے غیر معنوں میں جھانکیں، اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔